دوسرے ویڈیو میں ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانۂ مدرسی کو ڈسکس کیا۔ اب تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چند عادات مبارکہ پر۔ تو حضرت کے قلم سے مہمان بالخصوص خصوصی اور اہم یا محض اجنبی والوں سے یہ سوال میں ضرور کیا کرتا تھا کہ نظام سفر ہے یا کب تک قیام ہے۔ ایک مستقل معمول 35 ہجری سے ہے اور یہ چیز میں نے میرٹھ کے اکابر سے سیکھی تھی۔ اس کے بعد میں نے حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی خسرو کے معمولات میں بھی یہ چیز پڑھی اور سنی ہے کہ حضرت خاص مہمان سے نظام سفر معلوم کر لیتے۔ اس میں بڑی مصلحت معلوم ہوتی کہ ہر آنے والے کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کب تک قیام ہے تو اپنی سہولت اور اس کی سہولت کے اعتبار سے بالخصوص مشغول لوگوں کے لیے وقت نکالنے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ اس کے خلاف میں بسا اوقات دقتیں بھی اٹھائی کہ لوگوں نے عین سبق کے وقت یا کسی ضروری کام کے درمیان میں کہا کہ اسی وقت جانا ہے اور ایک ضروری کام سے آئے تھے۔ اس وقت اپنے اوپر بہت غصہ آتا ہے کہ آتے ہی کیوں نہ پوچھ لیا، اگرچہ اس میں بعض دفعہ بعض لوگوں کی جہالت سے نامناسب چیزیں پیدا ہوئی۔ ایک صاحب کا قریب 2 برس ہوئے ایک خط آیا۔ اس قسم کے خطوط تو مختصر و مفصل آتے ہی رہتے ہیں، مگر یہ عجیب تھا۔ اس نے لکھا کہ میں ایک ہفتہ قیام کے ارادے سے تیرے پاس آیا تھا، تو نے اجازت نہ دی، روتا ہوا واپس چلا آیا۔ جب سے طبیعت بے چین ہے۔ میں نے لکھا کہ مجھے تو بالکل یاد نہیں آیا کیوں اجازت نہ دی، تم ہی لکھو تو یاد آئے کہ میں نے کس بات پر تم کو جانے کو کہہ دیا۔ اس کا جواب اس شخص نے لکھا کہ میرا ارادہ ایک ہفتہ قیام کا تھا، تو نے جاتے ہی مسافے پر پوچھ لیا کب تک ٹھہرو گے۔ میرے منہ میں جلدی سے 2 دن نکل گئے، پھر 2 دن بعد روتا ہوا چلا آیا۔ میری ہمت نہ پڑی، میں نے اس کو ڈانٹ کا خط لکھا کہ قصور اپنا، الزام مجھے دیتے ہو، میں نے کب جانے کو کہا تھا۔ میرٹھ کے اکابر صلاحہ سے ہی یہ سیکھا ہے میں نے جس کا اوپر ذکر آیا، اور یہی وہ بات تھی جس کو میں اوپر لکھ چکا کہ ان کا یہ فعل اخلاص پر مبنی تھا۔ حضرت اقدس کا معمول تھا کہ شام کی گاڑی سے پہنچتے تو رات کے قیام کے بعد صبح کی گاڑی سے آگے روانہ ہو جاتے، چاہے سہارنپور کی طرف یا دوسری طرف جانا ہو۔ یہ احباب جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے نظام پوچھ لیتے تو اسی مجلس میں ذرا الگ ہو کر تینوں کہتے، شام کا کھانا تمہارے یہاں، صبح کا ناشتہ فلاں کے ہاں، اور روانگی کے وقت ناشتہ دان میں توشہ فلاں کے یہاں۔ اس میں ذرا بھی 1 منٹ کو بھی تاخیر نہ ہو، فوراً تینوں کا مرحلہ طے ہو جاتا۔ کبھی کبھی آپس میں تغیر بھی ہو جاتا۔ اس وقت مجھے دقت ہے، صبح کا ناشتہ میرا، دوسرا کہتا بہت اچھا۔ البتہ ریل کا ناشتہ اس وقت میں ہوتا جب سہارنپور کی طرف آمد ہوتی، اگر دوسری طرف جانا ہوتا تو راستے کا ناشتہ نہ ہوتا، مگر تیسرے نمبر کی قضا اس وقت متعین ہو جاتی کہ اگلی آمد میں پہلا وقت ان کا۔ مجھے کبھی یاد نہیں کہ اکابر میں سے کبھی کسی نے یوں کہا کہ حضرت ایک گاڑی مؤخر کریں۔ یہ ادا مجھے ان لوگوں کی بہت پسند آئی۔ اللہ بہت ہی جزائے خیر دے، اور اس حرکت نے مجھے بہت ہی بدنام کیا۔ میرے اکثر اکابر کے کئی واقعات بہت ہی کثرت سے پیش آئے۔ صرف نمونے کے واسطے 3 بزرگوں کے واقعات لکھواتا ہوں۔ سب سے پہلے مولانا الحاج ابو الحسن علی میاں صاحب، جب ہم ان کی آمد ہمارے نواح میں شروع ہوئی، جس کو حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ چچا جان الحاج مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کی سوانے میں لکھ چکے۔ رائے پور کی حاضری کے لیے سہارنپور تو جنکشن تھا، ہم اپنے تعلق اور محبت کی وجہ سے 1-2 روز ٹھہر کر رائے پور جایا کرتے۔ چند مرتبہ کی ہمدرفت میں علی میاں نے حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ علیہ کو خط لکھا، جس کا تذکرہ علی میاں نے مجھ سے نہیں کیا۔ حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرکزو نے خود علی میاں کا خط اور اپنا جواب مجھے سنایا۔ علی میاں نے حضرت اقدس کی خدمت میں یہ لکھا تھا کہ جب سہارنپور جانے پر زکریا سے ملاقات ہوتی ہے تو اس قدر محبت اور شفقت سے ملتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی اشتیاق و مسرت ہو رہی ہے، لیکن جب بھی ذرا برسبیل تذکرہ ہی جانے کا ذکر آیا، ایسی جلدی مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے جس سے معلوم ہوا ہے کہ بہت ہی بوجھ ہو رہا تھا۔ علی میاں نے حضرت کو لکھا کہ کئی مرتبہ صرف خیال کے درجے میں آنے کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ خیال یہ ہے کہ اس گاڑی سے چلا جاؤں، اور انہوں نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔
تو اس کے مسافہ کی پیش قدمی پر ارادہ کر لینا پڑا۔ یہ بھی لکھا کہ کئی مرتبہ ریل پر آنے کے بعد شدید تقاضا واپسی کا پیدا ہوا، مگر اس خیال سے واپس نہ گیا کہ مسافہ کر کے واپس آ گیا ہوں، اب کس منہ سے واپس جاؤں۔ حضرت اقدس نے علی میاں کو جواب لکھا کہ آپ اس کا بالکل خیال نہ کریں، اس کے شکار آپ تنہائی نہیں ہیں، ہم سب ہیں۔ ایک مرتبہ حسب معمول حضرت اقدس تشریف لے جا رہے تھے، سامان بن چکا تھا۔ حضرت رحمہ اللہ مسافوں سے فراغ پر تشریف بری کے لیے اٹھ رہے تھے۔ میرے بچے طلحہ نے جب اس کی عمر غالباً 3 سے 4 سال کے درمیان ہوگی، حضرت کو سرو کے کرتے کا پلہ پکڑ کر اپنے بچپن کی وجہ سے کہا، حضرت آج نہیں۔ حضرت فوراً چبوترے پر بیٹھ گئے، باالطاف سے کہا، سامان کھول دو، آج نہیں جانا۔ میں نے ہر چند اصرار و تقاضا کیا کہ حضرت یہ ناسمجھ بچہ ہے، اس کو خبر نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، باالطاف سامان ہرگز نہیں کھولے گا۔ میرا تو بار بار یہ اصرار اور حضرت کا بار بار یہ ارشاد کہ سامان کھول دو، میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس گھر میں آج تک کسی چھوٹے بڑے کی زبان سے آج نہیں کا لفظ میں نے سنا ہی نہیں، آج پہلی دفعہ کان میں پڑ رہا ہے۔ حضرت رائے پوری کو سرو کے ساتھ اس وقت ایک اہم واقعہ یاد آیا جس کو عزیز محمد ثانی نے سوانح یوسفی میں لکھا ہے۔ 24 شوال 73 میں سہارنپور کا تبلیغی اجتماع ہوا۔ حضرت سرو بھی پاکستان سے دہلی ہوتے ہوئے 26 شوال کو سہارنپور پہنچے۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ وغیرہ حضرات شب کی اجتماع کی تقریروں سے فراغ پر سب ریل پر پہنچ گئے۔ میل سے حضرت کی تشریف آوری ہوئی، میں نے مسافہ کے ساتھ پوچھا، حضرت نظام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، کل پرسوں 2 دن بعد سہارنپور طے کر کے آیا ہوں، تیسرے دن جیسا کہ آپ کا ارشاد۔ میں نے عرض کیا، کل کے قیام کی بھی اجازت نہیں، صبح کی اذان کے بعد اپنی جماعت کریں، چائے تیار ملے گی، مدرسہ کی جماعت سے پہلے تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا، تکان ہو رہی ہے، ایک دن قیام کی ضرور اجازت دے دے۔ میں نے عرض کیا، صبح کی اذان کے بعد آدھے گھنٹے کی بھی اجازت نہیں۔ تبلیغی احباب کو جتنا غصہ آنا چاہیے تھا وہ قرین قیاس تھا۔ مجھے الطاف بھائی کا غصہ ہمیشہ یاد رہے گا، بہت ہی غصہ آیا کہ دنیا تو حضرت کے ٹھہرنے کی خوشامد کرے اور یہ حضرت خود فرمائے اور یہ یوں کہے کہ نہیں۔ سب کی مخالفتوں کے باوجود صبح کی اذان کے بعد میں نے روانہ کر دیا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، جون کا مہینہ، گرمی کی شدت، ہمارے یہاں راحت کی کوئی جگہ نہیں، اور یہ تبلیغ والے کل رات کو جلسے میں تھوڑی دیر کی خواہش و تمنا اور مجھے سے درخواست کرائیں گے، پرسوں صبح کو ہمارا جلسہ ختم ہو جائے گا، ظہر کے وقت میں اور عزیز یوسف رائے پور حاضر ہوں گے، 2 دن قیام کریں گے۔ کار میں بیٹھنے کے بعد شاہ مسعود نے بہت قیام کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جب شیخ نے سہارنپور نہ ٹھہرنے دیا تو اب کہیں نہیں ٹھہرنا۔ طلوع آفتاب تک رائے پور پہنچے۔ رائے پور پہنچنے کے بعد 2 دن تک ہر آنے والے سے سنتا رہا اور خوب سنا کہ حضرت کو سرو نے دعائیں دی اور ہر آنے والے سے رائے پور کا ہو یا دیہات کا فرماتے کہ میرا تو 2 دن کا قیام کا ارادہ تھا مگر شیخ نے نہ مانا۔ محبت اس کا نام ہے، محبت کرنا بھی کوئی ان سے سیکھے۔ کیا عقل میں آئے کہ حضرت شیخ کا دل نہ چاہتا ہوتا، مگر میری رات کو اپنی خواہش پر غالب کر کے دکھلا دیا۔ اللہ بہت بلند درجے عطا فرمائے، اللہ نے ان کو ایسے ہی راحت دے، اللہ یوں کرے، اللہ یوں کرے۔ 2 دن تک وہ دعائیں ملی کہ اب تک جب بھی کبھی اپنی زبردستی کے خیال آتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں اور عزیز مولانا یوسف مرحوم جلسے کے اختتام پر منگل کی دوپہر کو رائے پور حاضر ہوئے۔ میرے حضرت سیدی و سندی شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کو سرو کو جو شفقت و محبت اس سیاکار پر رہی، اس کے دیکھنے والے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں آنکھیں موجود ہیں۔ حضرت کو سرو کا ہمیشہ مستقل معمول یہ رہا کہ دیوبند سے رڑ کی لائن پر جاتے ہوئے سہارنپور کے قصبات میں سے کسی جگہ جاتے ہوئے اگر 1 گھنٹے کا وقفہ بھی ملتا تو واپسی کا تانگا لے کر ضرور کرم فرماتے۔ ہر چند کہ میں بار بار تکلیف کے خیال سے گستاخانہ لہجے میں نکیر بھی کرتا، سینکڑوں واقعات اس کے گزرے۔ ایک مرتبہ دسمبر کا زمانہ، سردی زور پر، بارش سے بھی زیادہ، 11:30 بجے رات کے میں اپنے مکان کے دروازے پر کتاب دیکھ رہا تھا۔ دروازے ہی میں سویا کرتا تھا، زنجیر زور سے کٹکی، پوچھا کون؟ ارشاد ہوا حسین احمد۔ ننگے پاؤں اٹھ کر کواڑ کھولے اور تعجب سے پوچھا حضرت اس وقت بارش میں؟ ارشاد ہوا کہ لکھنؤ جانا ہے،
کلکتہ میل 2 گھنٹہ لیٹ ہے. یہ تو مجھے یقین تھا کہ تم جاگ رہے ہو، اس لیے خیال ہوا کہ تمہارے درشن کراؤں. میں نے نہایت گستاخی سے کہا، ان مبارک ہونٹوں سے لفظ بڑا ثقیل ہے. میں نے چائے کی درخواست کی. فرمایا ریل پر جا کر پیوں گا، چائے پی کر بارش میں جانا پڑے گا. تانگا بھی باہر بھیگتا رہا اور حضرت 1 گھنٹہ تشریف فرما کر کچھ خصوصی ارشاد فرما کر تشریف لے گئے. ایک مرتبہ آبۂ کار میں تشریف لے گئے. معلوم نہیں کہ ناکارہ ساتھ کیوں نہیں تھا. غالباً مدرسہ کی کوئی ضرورت تھی. دوسرے دن مغرب کے بعد حضرت کو سرو آبیہ سے واپس تشریف لائے. اس قدر زوردار طوفانی بارش کی کمرے سے باہر پاؤں رکھنا مشکل، اتنی زوردار سردی، اور حضرت کو سرو کو شدت سے بخار. آتے ہی فرمایا کہ مغرب نہیں پڑی، راستے میں دیر ہوتی چلی گئی، کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملی، مشلح وغیرہ سب بھیگ رہا ہے. میں نے جلدی سے لنگی پیش کی، کپڑے اتارے. لنگی اور چادر میں حضرت نے مغرب کی نماز پڑھی. 2-3 خادم بھی ساتھ تھے. اتنے میں حضرت نے نہایت اطمینان سے مغرب کی جماعت کرائی. میں نے 2 انگیٹیاں بھروا کر منگوائی اور عزیزم مولوی نصیر الدین کو اللہ بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے، دارین کی ترقیات سے نوازے، اور ان چیزوں کے ثمرات وہ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. وہ بغیر کہے چائے تیار کر کے لے آیا. چائے کی پیالی پیش کی گئی. میں نے اپنی بری عادت کا مظاہرہ کیا. کار تو سہارنپور تک ہی گئی تھی. وہ حضرت کو اتار کر چلی گئی. میں نے عرض کیا حضرت نظام سفر. ارشاد فرمایا کہ خیال یہ ہے کہ اسی وقت 10:30 کی گاڑی سے چلا جاؤں. میں نے عرض کیا بہتر ہے. مگر 1 منٹ سکوت کے بعد میں نے عرض کیا حضرت بارش بڑی زور کی ہو رہی ہے، سردی بھی زوروں پر ہے، بخار بھی شدت سے ہے. معلوم نہیں دیوبند اس گاڑی کی اطلاع ہے بھی یا نہیں. حضرت نے فرمایا کہ اطلاع تو نہیں، لیکن اگر سواری نہ ملی تو اسٹیشن کی مسجد میں لوگ رہتے ہیں. میں نے عرض کیا جیسے ارشاد ہو، مگر اس وقت میں اور صبح 6 بجے میں کوئی زیادہ فرق تو ہے نہیں. حضرت کو سرو نے نہایت تبسم سے، جس کو اب یاد کر کے رونا آتا ہے، یہ ارشاد فرمایا فرق تو کچھ نہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ ان حالات میں کیا ارشاد فرمائیں گے. میں نے عرض کیا وہ تو حضرت نے ملاحظہ فرما لیا. میں عرض کر چکا ہوں کہ بہتر جیسے آپ کی رائے. اس پر حضرت کو سرو نے ارشاد فرمایا نہیں، صبح کو ہی جاؤں گا، صرف تمہیں دیکھنا تھا. ایک مرتبہ حضرت لکھنؤ سے آ رہے تھے. حضرت کا ہمیشہ معمول یہ رہا کہ اگر وقت میں 1 گھنٹے کی بھی زائد گنجائش ہو تو خود مقام پر تشریف لاتے، ورنہ تار لکھنؤ یا مراد آباد سے ضرور دیتے. اور یہ ناکارہ اگر وقت پر تار پہنچ جاتا تو اسٹیشن پر ضرور جاتا. فسادات کے زمانے میں اسٹیشن پر سکوں کی کار میں 15 روپے پر اسٹیشن گیا ہوں. البتہ جب تار ہی بعد میں پہنچتا تھا تو معذوری ہوتی. ایک مرتبہ سے کچھ سرو لکھنؤ سے تشریف لا رہے تھے. 11 بجے رات کو تار ملا. اسی وقت ریل پر حاضر ہوا. 12 بجے گاڑی آئی. میں نے مصافہ کے ساتھ پوچھا حضرت نظام. فرمایا اسی وقت 1:30 بجے کی گاڑی سے دیوبند جانے کا ارادہ ہے. میں نے عرض کیا وہاں کوئی اطلاع ہے؟ فرمایا وہاں کوئی اطلاع نہیں کہ تار دیر میں پہنچتا ہے. میں نے پوچھا اس وقت دیوبند اسٹیشن پر سواری ملے گی؟ ارشاد فرمایا نہیں. میں نے کہا تو پھر مدرسہ تشریف لے چلیے. ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اصولوں کے خلاف کیوں کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت میرا اصول اکابر اور مہمانوں کے واسطے ہے، کوئی مصیبت کے واسطے نہیں. حضرت نے خوب تبسم فرمایا اور مدرسہ تشریف لے آئے. 29 ہجری کا قصہ ہے. 38 ہجری سے ماہ مبارک میں رات کے نہ سونے کا معمول شروع ہو گیا تھا، جو پہلے سفر حج میں سیکھ آیا تھا. میرے چچا جان کو سرو کا ہمیشہ معمول رہا کہ جب کاندیلا کا ارادہ ہوتا یا میرا ارادہ ہوتا تو ایک دوسرے کو اطلاع کرتے کہ فلاں وقت جانا ہے. دونوں کی خواہش رہتے کہ ساتھ جانا ہو. میں نے چچا جان کو رمضان کے آخر میں لکھا کہ میرا عید سے اگلے دن کاندیلا کا ارادہ ہے اور کو سرو کا بھی عید سے اگلے روز کسی جگہ سفر. اس لیے اور بھی اطمینان تھا. چچا جان نے منظور کیا. عید سے اگلے دن بندہ سہارنپور سے اور چچا جان دلی سے کاندیلا پہنچے. گاڑی کا میل کا کاندیلا اسٹیشن پر ہوتا تھا. بیک وقت دونوں 12 بجے کے قریب اسٹیشن پر اترے. قصبے میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہم اثر عزیز سب کاندیلا کے قریب. لوئی ایک قصبہ ہے غالباً 10 میل. بھائی اکرام الحسن، ماسٹر محمود الحسن وغیرہ سب لوئی گئے ہوئے ہیں. مستورات نے ہمارے جاتے ایک آدمی بھیج دیا کہ دونوں چچا بھتیجے آئے ہیں. اس آدمی نے لاپرواہی برتی. اس کو کیا اہمیت؟ وہ شام کو لوئی پہنچ کر اپنے عزیزوں میں ٹھہر گیا. صبح اس نے کنور اصغر علی خان مرحوم جن کی ملاقات کے لیے ایک کاندیلوی پارٹی گئی تھی وہاں جا کر پیغام پہنچایا کہ سب آبا و اعزا چائے پی رہے تھے. جس کے ہاتھ میں جتنی پیالی تھی وہیں چھوڑ کر ایک دم اٹھ گئے. کنور اصغر علی خان مرحوم نے بہت اصرار کیا میں ابھی گاڑی منگواتا ہوں، تم لوگ چائے پی لو.
ان عزیزوں نے اللہ ان کی محبت کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دیر کے خیال سے ایک نہ سنی اور پیالیاں بیچ میں چھوڑ کر جلدی چل دی اور کہہ دیا گاڑی جلدی بھیج دے گاڑی جلدی بھیج دو، جہاں ملے گی بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے جلدی سے پیچھے گاڑی بھیجی اور جس جگہ گاڑی ملتی رہی بیٹھتے رہے۔ یہ سب 9 بجے کے قریب کاندھیلا پہنچے، محض ڈر کی وجہ سے کہ یہ لوگ آ کر ٹھہرنے پر اصرار کریں گے۔ 9 بجے سے پہلے چچا جان کے ساتھ اسٹیشن پر آ گیا۔ گاڑی وہی کل 12 بجے والی تھی جس سے آمد ہوئے، اسٹیشن پر ہی محل ہوتا تھا۔ ان لوگوں کو جب قصبے میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دونوں اسٹیشن جا چکے تو سب انہی گاڑیوں میں اسٹیشن پہنچے۔ انہوں نے چچا جان سے قیام کی درخواست کی۔ چچا جان نے تبسم سے فرمایا اس کو راضی کرو، یہ ٹھہر گیا تو میں بھی ٹھہروں گا، اگر یہ چلا گیا تو مجھ پر تمہارا اصرار تم بھی جانو ظاہر داری ہی کا ہے۔ سب ہنس پڑے اور مجھ پر دعویٰ بول دیا۔ میں نے شدت سے انکار کیا کہ میں عزت سے ایک رات کی اجازت لے کر آیا ہوں، ہرگز نہیں ٹھہروں گا، اسی ڈر کے مارے اسٹیشن آیا ہوں۔ اس کا اس سیاکار کو ہمیشہ بہت اہتمام رہا کہ حضرت خسرو سے واپسی کا جو وقت عرض کر کے گیا اس میں کبھی تخلف نہیں ہوا۔ میرے حضرت خسرو کو بھی میری بات بہت پسند تھی۔ یہ سب عزیز و قارب تھے، بہت بے تکلف۔ سب کی اصلاح یہ ہوئی کہ اس کو چارپائی پر سب مل کر لٹاؤ اور رسے سے باندھ کر ناش کی طرح چارپائی پر لے چلو۔ سارے گویا بچے تھے، کم بیش عمروں کا تفاوت تھا۔ میں نے قسم کھائی کہ اگر سہارنپور آج نہ گیا تو عمر بھر کاندھیلا نہ آؤں گا۔ میرے اس فکرے پر سب سے نازک ترین عزیز مولوی ظہیر الحسن مرحوم تو بغیر بولے، بغیر ملے، بغیر مصافحہ کیے نہ مجھ سے ملا نہ چچا جان سے، لوئی کے گاڑی میں بیٹھ کر قصبہ چلا گیا۔ بھائی ماسٹر محمود الحسن صاحب جو آج کل پاکستان میں کئی سال سے مکہ میں مقیم تھے، وہ گاڑیوں کے روانہ ہونے تک ساتھ رہے، نہ بولے نہ بات کی۔ بھائی کرام صاحب جو میرے بہت ہی مخلص محبوب ترین عزیز ساری عمر رہے، بہت کثرت سے ان کا کہیں ذکر آئے گا، بہت خندہ پیشانی سے، نہایت محبت اور تعلق سے گاڑی کی روانگی تک بولتے رہے۔ حاجی محسن مرحوم نے بار بار کہا کہ چونکہ رمضان میں ساری رات جاگنے کا دستور شروع کیا ہے، دماغ پر خشکی ہے، میاں صاحب تیل کی مالش کیا کرو نہیں تو جنون ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ میری نہیں بری عادتوں میں سے جو اوپر گزری ایک عادت یہ تھی کہ میرے اس سوال پر کہ قیام کب تک ہے، بہت سے لوگ یہ جواب دیا کرتے کہ جب تک حضرت کا ارشاد ہو۔ یہ جواب مجھے ہمیشہ بہت برا لگا۔ میں ان کے اس جواب پر ہمیشہ یہ کہتا کہ واہ واہ، میرے چھوٹے بھائی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ علیہ ہر شخص سے 3 چلے مانگا کرتے تھے، میں ان کا بڑا بھائی ہوں، اس لیے 4 چلے تو آپ یہاں قیام کیجئے، اس کے بعد غور کریں گے۔ اور جب وہ یوں کہتا ہے کہ اتنا تو میں نہیں ٹھہر سکتا، تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ پھر جناب نے یہ کیوں فرمایا کہ جب تک تو کہے؟ میں نے آپ کے جواب سے یہ سمجھا کہ آپ بھی میری طرح گھر سے فالتو ہیں، مجھے تو آپ کی ضرورت کا حال معلوم نہیں، اب دوبارہ بتائیے کب تک ٹھہر سکتے ہیں؟ اس پر 2-4 دن یا زیادہ سے زیادہ ہفتے کا ٹائم نکلتا۔ میرا مقصد اس سوال سے یہ ہوا کرتا کہ آنے والی کی مدت قیام معلوم ہونے کے بعد اپنے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے اس سے بات کروں، اگر ہم روزہ جلدی جانے والا ہے تو اسی وقت بات کرنے کی کوشش کروں، اگر اس میں گنجائش ہے تو اپنے اوقات کی رعایت رکھتے ہوئے اس کے واسطے وقت تجویز کروں کہ اپنے طالب علمانہ مشاغل کی وجہ سے دن میں وقت بچنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے تخلی اور تفصیلی بات کے لیے وقت مغرب کے بعد سے لے کر سونے کے وقت نکل سکتا ہے، اس لیے کہ اپنے امراض و آزار کی وجہ سے ابرات کو علمی کام نہیں ہوتا۔ میری بری عادتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میٹھے سے ہمیشہ نفرت اور گوشت سے ہمیشہ عشق رہا، جن کے بہت ہی کثرت سے واقعات ہیں۔ نمونے کے طور پر چند لکھواتا ہوں۔ میرے مشائخ بہت ہی میری خواہشات کا اہتمام فرماتے تھے۔ میری مٹھائی نہ کھانا چونکہ ابتدا میں ضرب المثل تھا۔ میرے حضرت خسرو نور اللہ مرکزہ نے کئی دفعہ فرمایا کہ مولوی زکریا اتنے دنوں میرے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو تو میٹھے کا شوق نہیں ہوا، مجھے نمکین کا ہو گیا، اپنی اپنی قوت کی بات ہے۔ ابتدا میں مجھے مٹھائی سے گویا نفرت تھی، اب تو اچھی خاصی کھانے لگا۔ میرے ذرائع پوری کا سرو نے بھی ایک دفعہ یہ جملہ دہرایا تھا۔ میرے ان دونوں بزرگوں کو میٹھے کا شوق تھا۔ ایک دفعہ میرے کو سرو کے یہاں کئی دور سے مٹھائی آئی، وہ آتے آتے خراب ہو گئی۔ نازک مٹھائی تھی۔ میں اور میرے دونوں رفیق مظہر محفوظ اظہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچوں کو بلا کر کھلا دو۔ چچا جان اور حضرت رائے پوری کے یہاں میرے گوشت کا بہت ہی اہتمام ہوتا۔ میرے جانے کا دن ہوتا تو دونوں بزرگوں کے یہاں بلکہ حضرت میرٹھی نور اللہ مرکدو کے یہاں بھی میرے لیے کبابوں کا اہتمام ہوتا۔ بازار اور گھر کے دونوں منگوائے جاتے اور کئی طرح کی گوشت کا
سالن بھی بنواتے، لیکن اس شاہکار کا دستور حضرت میرٹھی اور تانوی کو سرو کے یہاں بے اطلاع جانے پر ہمیشہ روٹی کھا کر جانے کا تھا۔ حضرت میرٹھی نور اللہ مرکزہ کئی مرتبہ ناراض بھی ہوئے، کتنا سویرے کیسے کھا لیا، اور تانوی رحمہ اللہ علیہ نے کئی دفعہ 10 بجے کی گاڑی میں پہنچنے پر دریافت فرمایا کہ آپ صبح ہی کھا لیتے ہیں، اور میں ان دونوں اکابر کی حاضری پر اپنی عادت کے خلاف چائے کے ساتھ 1-2 لقمہ روٹی کا ضرور کھا کر جاتا۔ حضرت تانوی کے ارشاد پر میں نے عرض کیا کرتا کہ حضرت چونکہ رات نہیں کھائے تھی اس لیے صبح کھا لی۔ یہ صحیح تھا کیونکہ رات کو نہ کھانے کا معمول بہت برس سے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ حضرت میرٹھی رحمہ اللہ کے کھا کے جانے پر ناراض ہوتے تھے، حضرت تانوی خسرو نے اس ناکارہ کے متعلق تحریر و تقریر میں ابتدائی زمانے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میرے یہاں کے قواعد سے مستثنا ہو، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان دونوں اکابر کے یہاں قواعد کی پابندی بہت تھی اور میں دوسرے بے وقت آنے والوں پر ڈانٹ سنتا رہتا تھا، اس لیے میں ان کے قواعد کا احترام کرتے ہوئے کبھی بغیر کھائے نہ جاتا۔ اس کے مقابل جب حضرت رائے پوری یا چچا جان کے یہاں جانے کا ارادہ ہوتا تو ایک دن پہلے کھانا چھوڑ دیتا۔ ایک دفعہ چچا جان کو سرو اثر کے وقت دہلی سے تشریف لائے، آتے ہی فرمایا کہ رائے پور چلنا ہے۔ میں نے کہا ضرور، چائے پی لیجئے۔ چائے میں ذرا تاخیر ہو گئی، رائے پور جانے والے اڈے پر پہنچے، موٹریں نہیں چلی تھی، گھوڑے تانگوں میں جانا ہوتا تھا، تانگے کی تلاش شروع ہوئی، مغرب کی اذان کا وقت ہوا، چچا جان نے ارشاد فرمایا کہ مغرب پڑھ کے چلے۔ میں نے تانگے والے کو راضی کیا، مغرب کی نماز پڑھ کر تانگے میں بیٹھ گئے۔ عشاء کی اذان کے وقت بہٹ پہنچے، چچا جان نے پھر ارشاد فرمایا کہ شاہ زاہد حسن صاحب رحمہ اللہ سے مل کر چلے۔ میں نے عرض کیا اب تو دیر ہو گئی، وقت ہو گیا، واپسی میں ملے۔ چچا جان نے فرمایا کہ معلوم نہیں واپسی میں وقت ملے یا نہیں، اب تو رات اپنی ہے، ملتے چلو۔ میں نے عرض کیا میں تو نہیں جاؤں گا، آپ ہو آئیں۔ چچا جان نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا، میں زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا کہ آپ ہو آئیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، جب تشریف لائیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چچا جان نے ارشاد فرمایا کہ آخر کیا ضد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وقت ہو گیا ہے، وہ کانے پر اصرار کریں گے اور بہت اصرار، اور رئیسوں کے یہاں کانا ہم جیسے غریبوں کا نہیں کہ 10 منٹ میں پیش کرے، وہ اہتمام فرمائیں گے 2 گھنٹے اس میں لگیں گے، پھر وہ فرمائیں گے اب تو دیر ہو گئی، آرام فرمائے، صبح میں اپنی گاڑی میں بھیج دوں گا، بہت سا وقت ضائع ہوگا۔ چچا جان نے فرمایا کہ ہم کانے کو نہیں مانیں گے۔ میں نے عرض کیا بہت اصرار کریں گے اور انکار مشکل ہے۔ یہ بات چچا جان نے بھی قبول کی اور رائے پور چل دیے۔ گرمی کا زمانہ تھا، 11 بجے رائے پور پہنچے، سب سو چکے تھے۔ کو سرو نے اپنی بیچ چپرائی پر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت کے حجرے کے آگے دالان میں کونٹی پر ایک لالٹین ہمیشہ جلتی رہتی، وہاں پہنچ کر آہستہ آہستہ بوریے نکالے، ان کو بچھایا، وضو کیا، ہم 8-10 آدمی تھے، نماز کے لیے تکبیر شروع کی اور چچا جان مصلی پر آگے تھے۔ ایک دم حضرت کو سرو لیٹے ہوئے بیٹھ گئے، سب حضرت کو دیکھ کر چپری کی طرف دوڑ پڑے، مصافحہ کیے۔ حضرت نے فرمایا میں دیر سے چلت پھرت تو دیکھ رہا تھا، مگر میرا خیال تھا کہ لوگ یہاں کے مقیمین ہیں وہ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ حضرت کانا، میری عادت تو رات کو کھانے کی نہیں تھی، مگر یہ خیال کہ میرے انکار پر دوسرے لوگوں کو انکار کرنا پڑے گا، وہ رات کو بھوکے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور کھائیں گے، اور یہ کہہ کر میں نے زور سے حاجی ظفر کو آواز دی، وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ اس سیاکار کو ٹھنڈے پانی کا مرض جو بچپن سے شروع ہوا تھا اور بڑھاپے تک بھی نہ گیا۔ تقریباً 25 سال کا واقعہ ہے کہ میرے ایک مخلص دوست مولوی عبدالمجید مرحوم اس نے میری بڑی ہی خدمت کی۔ دسمبر کے مہینے میں میرے واسطے برف خریدنے گیا۔ برف والے نے ان کی مولویانہ صورت دے کر ان کو خوب گورا۔ مرحوم نے کہا کہ حضرت شیخ کے واسطے چاہیے۔ برف والے نے بہت غصے سے کہا کہ کوئی شیخ ہو یا قاضی ہو، آج کل بجز شرابی کی کوئی برف نہیں پی سکتا۔ میرے حضرت اقدس رائے پوری قدسرو نور اللہ مرکزہ کا دستور تھا کہ جب گندم کے موسم میں رائے پور حاضر ہوتا تو رات کو اپنے حجرہ شریفہ کی چھت پر دسمبر اور جنوری کے مہینے میں میرے لیے رس منگا کر عشاء کے بعد رکھواتے، اور آخر شب میں تہجد کے بعد صبح کی نماز سے پہلے اتروا کر اس سیاکار کو پلاتے۔ وہ برف جمنے کے قریب ہوتا، ساتھ یہ حکم تھا کہ کوئی اس میں عزت شیخ کا اتباع نہ کرے۔ کئی مرتبہ اس کی خاص طور سے ممانعت فرمائی۔ ایک بزرگ حضرت کے یہاں رہتے تھے، شاہ جی سکندر علی پنجاب کے، انہوں نے اس ناکارہ کا بچا ہوا رس تھوڑا سا پی لیا۔ صبح کو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت بہت مزدار تھا اور بہت لذیذ، پنجابی زبان میں 2-1 فکرے اس کی تعریف میں کہی۔ حضرت بہت ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ شاہ جی کی مغفرت فرمائے۔ اسی دن اس کو بخار ہو گیا اور وہی بخار مرحوم کے وصال کا سبب بن گیا۔
مجھے سفارش ہمیشہ اسی واسطے گران رہی کہ اب سفارش کے درجے میں نہیں بلکہ اب وہ ادب اور حکم کے درجے میں ہو گئی ہے۔ اسی بنا پر تقسیم سے پہلے مسلمان حاکم جو بکثرت آتے تھے اور جو مسلمان حاکم آتا وہ کہیں سے آنے سے پہلے سیاکار کا نام سنتا اور آنے کے بعد بہت جلد ملاقات کے لیے آتا، اور میرا ہمیشہ دستور تھا کہ جب کوئی مسلمان حاکم آتا تو ابتدا میں اس کا بہت اعزاز کر کے اس کو اکرام سے درخواست کرتا کہ آئندہ کرم نہ فرمائے۔ جب وہ تعجب سے پوچھتے کیوں، ہماری تو خواہش ہے کہ بہت کثرت سے حاضر ہوں، تو میں ان سے کہتے کہ آپ تو حاکم ہے، آپ تک لوگوں کی رسائی مشکل ہے اور جاتے ہوئے ڈریں گے، اور اس غریب پر ہر شخص مسلط رہے گا کہ جج صاحب، ڈپٹی صاحب، منصف صاحب تیرے یہاں آتے ہیں، ہماری سفارش لکھ دے، یہ ناکارہ مصیبت میں پھنسے گا۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ یاد آیا۔ میرے ایک عزیز الحاج مولوی محمود الحسن کاندیلوی اسلامیہ اسکول کے ہمیشہ مدرس دوم رہے، کبھی کبھی پرنسپل نہ ہونے کی وجہ سے پرنسپل بھی رہتے۔ چونکہ کثرت سے میرے ہاں حمد و رفت تھی، اسکولوں کے سبھی طلباء کو میری عزیز داری کا حال معلوم تھا۔ صبح سے شام تک سینکڑوں نہیں ہزاروں کہوں تو مبالغہ نہیں لوگ مجھ پر مسلط ہو گئے کہ ماسٹر صاحب تمہارے عزیز ہیں، کل لڑکے کا امتحان ہے، آپ سفارش کر دیں۔ اول تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ امتحان میں سفارش ہرگز نہیں چاہیے، مگر میں جتنا دلائل دیتا وہ اتنا ہی زیادہ خوشامد کرتے، یہاں تک کہ میں عاجز آ گیا، کوئی کام بھی نہ کر سکا۔ دوپہر تک لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر دیکھا کہ سمجھانا بیکار ہے۔ میں نے ظہر کے بعد سے کہنا شروع کیا، اچھا کل صبح آپ آئیے، ضرور سفارش کروں گا۔ مغرب کے بعد میں نے اپنے عزیز بھائی محمود الحسن کو بلا کر بھیجا اور اپنی مصیبت کا ذکر کیا کہ انکار پر تو مجھے کامیابی نہیں ہوئی، ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، اس وجہ سے تم کو بلایا کہ کل صبح سے جو آئے اس کی سفارش بغیر پڑھے لکھنی شروع کروں گا۔ میرے اور تمہارے دونوں کے امن اور خلاصی کی صورت ایک یہ کہ جو میری سفارش لے کر آئے، میرا نام دیکھ کر پڑھے بغیر اس کے منہ پہ پھینک دینا اس کا کام، اور کہنا کہ ان کا کام تو یہی ہے، بیٹھے بیٹھے سفارشیں لکھتے ہیں۔ اول تو بھائی محمود نے تجویز پر عمل کرنے سے شدت سے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، مگر میں نے کو سمجھایا کہ میری اور تمہاری دونوں کی خلاصی اسی میں ہے۔ اگر میری سفارش کے بعد کوئی شخص خود پاس ہو گیا تو وہ لوگ تمہیں محتم اور ملزم قرار دیں گے کہ سفارش پر پاس کیا۔ بڑی دیر بعد ان کی سمجھ میں بات آئی اور اگلے دن صبح میں نے سفارشات لکھنا شروع کی۔ بھائی محمود نے میری تجویز پہ عمل شروع کیا۔ 10-12 ہی سفارشیں گئی ہوں گی کہ اسکول میں اس کی شہرت ہو گئی کہ ماسٹر صاحب اور ان کے گھریلو تعلقات خراب ہے، اور سب اس کی جستجو میں لگ گئے کہ ان کی کیا لڑائی ہے، ذاتی ہے، خاندانی ہے، اور اس کا منشا کیا ہے۔ مجھ سے تو کسی نے براہ راست نہ پوچھا مگر سنتا رہا کہ لوگ اس کی جستجو کرتے رہے، لیکن 10-12 کے بعد امن ہو گئے اور مجھے بھی ہو گیا کہ بدنامی ان کے آپس کے تعلقات خراب ہیں۔ میرا اور ان کے لیے بہت آسان تھی اس مصیبت کے مقابلے میں جو سفارش پر آتی۔ دارالعلوم کے ایک اسٹرائک میں میرے ایک عزیز شریک تھے۔ میں نے مظاہر علوم میں شدت سے اعلان کیا تھا کہ دارالعلوم کا کوئی اسٹرائکی یہاں داخل نہیں ہوگا۔ میرے اس عزیز کے والد مرحوم جو میرے بھی بزرگ اور میرے بڑوں کے بھی بزرگ اور حضرت حکیم الامت خسرو کے بھی اخص الخواص تھے، وہ اپنے بچے کو لے کر آئے ہمارے ناظم صاحب نور اللہ عمر کدھو ایسے موقعوں پر، بلکہ بسا اوقات اس کی نوبت آتی یہ کہہ کر الگ ہوتے کہ زکریا سے بات کیجئے۔ میرے مرحوم بزرگ سن کر کہ زکریا سے بات کر لیجئے بہت خوش ہوئے کہ اب تو گھر کی بات ہو گئی۔ مرحوم نے مجھ سے فرمایا کہ اسے مظاہر میں داخلے کے واسطے لایا ہوں، ناظم صاحب نے تیرے حوالے کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ مدرسہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ دارالعلوم کا کوئی اسٹرائکی مظاہر میں داخل نہ ہوگا۔ اول تو مرحوم نے مجھے شفقت سے فرمایا، پھر ذرا ڈانٹ کر فرمایا۔ میں نے کہا یہ میری ذات کا قصہ نہیں، مدرسے کا ہے، اور مدرسے کی مصالحے ہمیشہ ذاتی تعلقات پر مقدم ہونے چاہیے۔ مرحوم نے فرمایا کہ اگر میں حضرت تانوی سے سفارش لکھوا کر لاؤں تو اگرچہ حضرت تانوی کے یہاں سفارش کا مسئلہ بہت مشکل تھا، مگر مرحوم کے تعلقات پر مجھے اندیشہ تھا کہ مرحوم نے درخواست کی تو حضرت بھی لکھ دیں گے۔ میں نے مرحوم سے عرض کیا کہ اگر حضرت نے سفارش کی تب تو میں حضرت سے عرض کروں گا کہ حضرت مدرسے کا قصہ ہے اور حضور علیہ السلام کی سفارش حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے قبول کرنے سے معذرت کر دی تھی۔ اگر حضرت نے بحیثیت سرپرست حکم دیا اور یہ تحریر فرمایا کہ میں بحیثیت سرپرست حکم دیتا ہوں تو پھر مجھے کوئی عذر نہ رہے گا، اور نہ صرف عزیز موصوف کو بلکہ جتنوں کے لیے فرمائیں گے داخل کروں گا۔
ایک صاحب ایک مرتبہ بڑی زوردار سفارش حضرت مدنی کی لائے۔ خط میرے نام تھا، میں نے خط کو پڑھ کر بے ادبی کے ساتھ ایسے رکھا جیسے کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ وہ صاحب کہنے لگے آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا یہ خط حضرت کا میرے نام ہے، اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ مجھ سے جواب طلب کریں، میں حضرت کے خط کا اپنے آپ جواب لکھ دوں گا، آپ کو جواب لینے کے لیے نہیں لکھا۔ کہنے لگے کہ آپ اس پر لکھ دیجئے کہ میں قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا آپ کو تو جواب دینے کو اس میں لکھا نہیں۔ کہنے لگا پھر میری سفارش واپس کر دیجئے۔ میں نے کہا یہ حضرت کا والا نامہ میرے نام ہے، آپ قاصد ہے، آپ نے خط پہنچا دیا، آپ دوبارہ سے لکھوا کر لائے کہ میں نے جو خط بھیجا تھا وہ انہی کے ہاتھ واپس کر دے۔ بہت دیر تک انہوں نے مجھے دکھ کیا۔ میں نے کہا آپ کا اس خط سے کوئی واسطہ ہی نہیں، آپ کے ہاتھ حضرت نے خط بھیجا ہے جیسا ڈاکیے کے ہاتھ بھیجتے ہیں۔ کہنے لگے مگر میرے متعلق ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا حق اس خط کے پڑھنے کا جو میرے نام تھا؟ کہنے لگے میں نے ہی لکھوایا تھا۔ میں نے کہا آپ نے حضرت سے اس کی اجازت لی تھی کہ آپ اس خط کو پڑھیں گے؟ بہرحال میں نے یہ خط واپس بھی نہیں کیا اور تعمیل بھی نہیں کی۔ جب کئی روز بعد حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے زبانی معذرت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، سفارش کی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ بعضوں کی سفارش حکم کا درجہ رکھتی ہے۔